السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کتاب مناقب الانصار، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ وفضلها رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنا اور ان کی فضیلت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی اس وقت کی جب ان کی عمر 40 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، 25 ایئرس۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت عقل مند، ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی تھیں اور ان کی متعدد تجارتیں بھی تھیں، بزنس وومن تھیں، اور ان کی قوم کے بہت سے لوگ ان سے شادی کے خواہش مند بھی تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں یا آپ کے حصے میں حضرت خدیجہ کو رکھا۔ جب حضرت خدیجہ کے پاس آپ کے حالات پہنچے، آپ کے بارے میں خبر پہنچی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت، صدق اور امانت، ان کی بہت خبریں سنی۔ تو انہوں نے یہ رغبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اجرت پر رکھ لیں، یعنی اپنے کام کے لیے رکھ لیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت میں ان کے لیے مدد دیں۔ تو انہوں نے آپ کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو اس معاملے کی پیشکش کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے تجارت کے معاملے میں کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا اور وہ لے کر آپ کا سرمایہ وہ تجارت کے لیے نکلے، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ میسرہ نے آپ کے ساتھ چونکہ سفر کیا، اور سفر میں کسی کو پہچاننے کا خوب اچھا موقع ہوتا ہے، تو اس نے آپ کے اندر کچھ ایسی علامات، کچھ ایسی نشانیاں دیکھی جو ان کے سامنے پیش آئیں اور جن پر وہ بہت حیران بھی ہوئے۔ تو انہوں نے جو کچھ دیکھا واپس آ کر اپنی مالکہ یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا ذکر کر دیا، اس کے بارے میں بتایا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ سفر میں ایک راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے پہچانا تھا۔ جب آپ شام کے شہر بصرہ میں پہنچے تو آپ نے ایک درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا، تو ایک راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کسی نبی کی سوا اور کبھی کسی نے پڑاؤ نہیں کیا۔ اور میسرہ یہ بھی دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے سایہ کر دیتے تھے جب سورج کی تپش ہوتی تھی، یعنی راستے میں، تو یہ بھی اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ بہرحال اس سفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا منافع لے کر واپس لوٹے، اور یہ نفع، یہ پروفٹ اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے مال میں ان کو حاصل ہوتا تھا یا ان کے کسی بزنس ٹرپ سے ان کو کبھی ملا تھا۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر، یعنی آپ کی امانت، صداقت، سچائی اور میسرہ کی تمام رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے اندر جو خاص قسم کی علامات تھی، تو اس پر حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام خود بھیجا۔ اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی، تو انہوں نے اپنی ایک دوست نفیسہ بنت منیہ کو آپ کے پاس بھیجا پیغام دے کر، یعنی خود ڈائریکٹ پروپوز نہیں کیا بلکہ اپنی دوست کو بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت خدیجہ کے نکاح کی ذمہ داری ان کے والد خویلد نے ادا کی، یعنی وہی ان کے ولی بنے۔ اور پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اس نکاح سے پہلے یا اس پیغام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے کسی قسم کا کوئی افیئر نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی حیا کو محفوظ رکھا، کیونکہ حیا کے منافی کوئی بھی کام کرنا یہ دراصل ایک عیب کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا حسن سیرت
اور آپ کی مربت اور آپ کے کردار کی باقی تمام خوبیاں آپ کے حق میں آئندہ زندگی کے لیے، یعنی ایک نبی کی حیثیت سے آپ کا مقام لوگوں کی نظر میں بلند کرنے کے لیے کافی تھی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بہت قریبی اور گہرا تعلق تھا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر شادی میں لڑکی اور لڑکے کی عمر میں زیادہ گیپ ہو تو بعض اوقات انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ عموماً تو ہمارے ہاں لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور لڑکی کی کم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بالکل ایک یونیک سا کیس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، بالکل ینگ ہیں، اور حضرت خدیجہ اپنی جوانی کی آخری حدوں کو پہنچی ہوئی ہیں، یعنی انتہائی میچور خاتون ہیں، 40 سال کی عمر کی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے اندر بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور بہت قریبی تعلق تھا، بہت محبت کا رشتہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بہت سمجھنے والے بھی تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تو ان کی بہت تعریف کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی تعریف کرنے اور آپ کے لیے استغفار کرنے سے تھکتے ہی نہیں تھے، یعنی چونکہ وہ فوت ہو چکی تھی، ان کے بعد کی بات ہے جب حضرت عائشہ سے نکاح حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 3 سال بعد ہوا ہے، تو ان کے سامنے آپ حضرت خدیجہ کا ذکر بہت کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو کہتی ہے ایک دن مجھے بہت غصہ آیا، غیرت آئی، تو میں نے کہا آپ اتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر بیوی، یعنی حضرت خدیجہ سے بہتر بیوی کوئی نہیں دی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کر رہی تھی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، وہ اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کر رہی تھی جبکہ لوگوں نے اس وقت مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وہ تمام خوبیاں بیان کی جن کی بنا پر ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی اور خاتون سے شادی بھی نہیں کی۔ وہ تقریباً 25 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یعنی شادی کے بعد۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا پر شادی نہیں کی یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ انی قد رزقت حبھا، کہ مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے، یعنی میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت دراصل ایک رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کسی کے لیے دوسرے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ کے، اور میں نے خدیجہ کو نہیں پایا، یعنی میں نے دیکھا نہیں ان کو، ان کے ساتھ نہیں رہی۔ فرماتی کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ان کو غصہ دلا اور کہا کہ آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے ان کا ذکر بھی بہت کرتے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی۔ جب ان کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے یہ فلاں عورت کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یا فلاں کے گھر دے آؤ، وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ یعنی رشتہ دار اور خون کے رشتے تو اپنی جگہ، لیکن آپ کی دوستوں کا اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ سے، ان کا بھی آپ نے بہت خیال رکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جبکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جسامہ مزنی ہوں۔ جسامہ کا مطلب کچھ اتنا اچھا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا تم جسامہ نہیں حسانہ ہو۔ حسانہ کا مطلب بہت عمدہ، خوبصورت۔ تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے، ہمارے بعد تم کیسے رہی؟ یعنی جب آپ کی ہجرت ہوگی تو تم وہاں پر مکہ میں تم لوگوں کا کیا حال تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس بڑھیا پر اس قدر توجہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی۔ تو اس قسم کے فرد کا خیال رکھنا
اچھا خیال رکھنا ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ. حسن العہد من الایمان، یہ حدیث کا حصہ ہے. وہ ان حسن العہد من الایمان، یہ اگر آپ اپنے پاس یاد دہانی کے لیے لکھ لیں، رکھ لیں، تو آپ کو رشتے نبھانے میں بہت فائدہ ہوگا. یعنی رشتوں کو نبھانا، تعلقات، حسن العہد کا مطلب ہے تعلقات کو اچھی طرح نبھانا، جن کے ساتھ انسان کے عہد کا مطلب ہوتا ہے نا وعدہ، یعنی جن کے ساتھ کوئی وعدے وعید یا کوئی تعلق رہے ہوں بیسیکلی، ان کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ کہیں پر ہوئے، اچھے تعلقات ہوئے، پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے چلے گئے اور سب کچھ بھول بھلا گئے. نہیں، ان حسن العہد من الایمان. یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ہم سب کو سکھا دی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا ذکر آپ نے کیا، اور حضرت عائشہ کو اس موقع پر غصہ آ گیا، تو ان کے کمنٹس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے چہرے کی یہ سرخی نہیں دیکھتی تھی مگر جب وحی کا نزول ہوتا یا آسمان پہ بادل چھا جاتے، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیتے کہ بادل رحمت کے ہیں یا عذاب کے، یعنی بارش ہونے لگتی تو پھر آپ کی پریشانی دور ہوتی. لیکن جیسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ آف ہو گیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے خدیجہ کے بارے میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کس قدر وفا ہے نا، کہ اگر محبت ہے تو اس کا اظہار بھی کیا، اس کا تذکرہ بھی کیا اور اس سے انکار نہیں کیا، اور اگر ان کے بارے میں یا ان سے متعلق کوئی آپ نے ناگوار چیز دیکھی تو اس کا بھی دفاع کیا. پھر اسی طرح ان کا ہار دیکھ کر، کس موقع پر ان کا ہار دیکھا تھا آپ نے؟ جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو چھڑانے کی باری آئی تو حضرت زینب جو تھی حضرت خدیجہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے شوہر ابو العاص جو تھے وہ بدر کے قیدیوں میں سے تھے، تو ان کے آزاد کرنے کے لیے فدیہ مقرر کیا گیا تھا. تو ان کو چڑھانے کے لیے حضرت زینب نے اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت خدیجہ نے ان کو شادی کے موقع پر دیا تھا. تو حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی شامل تھا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا. انہوں نے اس زینب کی ابو العاص کی سے شادی کے موقع پر یہ ہار انہیں دیا تھا حضرت خدیجہ نے. جب آپ نے اس ہار کو دیکھا تو آپ پر شدید رقت طاری ہو گئی اور فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس زینب کی قیدی کو چھوڑ دو اور اس کا بھیجا ہوا مال اسے واپس لوٹا دو. لوگوں نے عرض کیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. چنانچہ انہوں نے ابو العاص کو چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی ان کا تھا یعنی ہار ساتھ واپس لوٹا دیا. آپ تو جیسے چاہتے فیصلہ کرتے، لیکن اس موقع پر بھی آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اس ہار سے آپ کا جو تعلق تھا وہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے تھا، ورنہ ہار تو ہار ہی تھا. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور آپ کے اندر انسانوں جیسے جذبات تھے، اور ان انسانی جذبات میں خاص طور پر جو بعض چیزوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کی، وہ ان کی صرف قیمت یا ویلیو کے بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ کس نے آپ کو دی یا کس موقع پر آپ کو دی گئی، اور پھر آپ اس کو ایک طرح سے محبت کے اظہار کے طور پر اس چیز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی خاص کیئر کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کسی خاص شخص کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسا کرنے میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یا کوئی ناروا بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جب دین میں آتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اب عام زندگی سے. بچوں کے اوپر بھی بعض اوقات ناروا سختی شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کم کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے صرف اس بنا پر کہ ان کی پریفرنسز یا ان کی دلچسپیاں اور ہماری اب کچھ اور ہو گئی ہیں تو وہ اس محبت کے تعلق میں کمی کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں درست نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے بلکہ قریش کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور پھر قید بھی ہو گئے، اور پھر چھڑانے کے لیے ان کو
فدیہ بھی دیا جا رہا ہے، تو وہ اصول سب اپنی طرح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تعلق داری ہے. تو اسی طرح بعض اوقات ہمارے پچھلے پرانے دوست ہوتے ہیں جو دین پر نہیں ہوتے یا اس طرح دین کو نہیں پڑھ سمجھ جاتے جس طرح آپ پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، تو ان کے ساتھ یک طرفہ طور پر یا یکسر تعلق ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ جہاں تک دین ہمیں اجازت دیتا ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے تعلق قائم رکھنا چاہیے. اور جہاں پر وہ ہمیں اس طرف کھینچے کہ ہم یعنی کہ اپنے فرائض کو بھول جائیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کمی کرے، تو انسان کو پھر اپنے کچھ اصول بھی بہرحال رکھنے چاہیے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ وفات کے بعد ان سے محبت کا تعلق قائم رکھنا، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا، کوئی چلا گیا، کوئی کسی کی ٹرانسفر ہو گئی، کوئی مائگریٹ کر گیا، بس ٹھیک ہے، ختم قصہ. لیکن یہاں یہ محبت، اور باقی جو محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا، وہ باقی رہتی ہے. وہ صرف دنیا تک باقی نہیں رہتی، وہ مرنے کے بعد بھی، یعنی دوسرا شخص اگر دو میں سے ایک فوت بھی ہو جائے تو بھی باقی رہتی ہے. وہ انسان دعاؤں میں یاد رہتا ہے. اور پھر یہ محبت قیامت کے دن بھی بہت کام آنے والی، جب اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کہاں پر ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن پر انبیاء اور شہداء رش کر رہے ہوں گے. تو یہ محبت بہت ویلیوبل چیز ہے. اور اگر کسی انسان کا دل محبت سے خالی اور اس نے کبھی کسی سے کوئی محبت نہیں کی اور اس کے اندر کسی کے لیے محبت ہے ہی نہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی خوبی کی بات نہیں ہے. ایسے انسان کی زندگی بے روح ہوتی ہے، پھیکی ہوتی ہے. تو اپنے ساتھیوں دوستوں سے محبت کرنا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا اور ایک اچھے رہن سہن کے ساتھ رہنا، یہ انسان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. اور بہت سے غم اور زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ انسان کو ہلکے معلوم ہونے لگتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات جو تھی وہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی، اور ان کی وفات کے تقریباً 2-3 سال بعد پھر آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا. حضرت خدیجہ کی وفات جس سال میں ہوئی تھی، عام طور پر لوگ اس کو عام الحزن کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نام آپ نے خود نہیں رکھا. اس سال کا نام عام الحزن آپ نے خود نہیں رکھا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ نے رکھا، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی نسبت ابن العرابی کی طرف کی جاتی ہے کہ ابن العرابی نے یہ نام رکھا. اور ابن العرابی کی وفات جو ہے 231 ہجری کو ہوئی، 231 ہجری کو. اور اس بارے میں محمد بن عبداللہ الاوشن کہتے ہیں کہ عام الحزن والی بات عوام الناس میں مشہور ہے، جبکہ یہ نام کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نہ ہی کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی سیرت اور شرح کی کتب میں آیا. بڑی بڑی سیرت کی کتابیں جو ہیں جیسے ابن القیم، ابن اسحاق، ابن کثیر اور امام ذہبی وغیرہ کی، ان میں سے بھی کسی میں یہ نام موجود نہیں ہے. اور نہ حدیث کے شارحین نے اس کا کوئی ذکر کیا، جیسے امام نووی ہیں، انہوں نے مسلم کی شرح کی ہے، ابن حجر ہیں، فتح الباری، بخاری کی شرح کی ہے، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور کہتے ہیں کہ جہاں تک متن کا تعلق ہے کہ عام الحزن کا لفظ، تو یہ ناممکن ہے کہ صحابہ میں سے کوئی کسی سال یا مہینے یا جگہ کا ایسا کوئی نام رکھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی مصیبتیں اور آزمائشیں آئی تھی. اور پھر وہ اپنی کتاب میں اب ایک خاص حالات کا جو ہجرت سے پہلے یا بعد پیش آئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی پریشانیاں گزری، اور پھر انہوں نے ایسے حوادث اکٹھے کیے جو 6 مہینے کے عرصے میں واقع ہوئے، اور اس میں تقریباً 150 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. لیکن آپ نے ان کی یاد میں کسی مہینے یا سال یا کسی بھی جگہ کا نام حزن کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ جہاں بھی ایسا کوئی نام ہوتا، مثلاً کسی بھی جگہ کوئی منفی تاثر کسی جگہ کے نام سے یا انسان کے نام سے کوئی ملتا تو آپ اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ کسی راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا راستہ ہے، تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ تنگ راستہ ہے تو آپ نے فرمایا یہ کشادہ راستہ ہے. تو آپ منفی باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے اور منفی قسم کی سوچوں کو پروموٹ نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے اس کو عام الحزن کہنا یا پھر اس کی پیروی میں انسان اپنی زندگی کے کسی دن کو یا کسی مہینے یا کسی سال کو ایسے کسی نام سے منسوب کرے
تو یہ طریقہ ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارے ہاں غم کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں لیکن یاد کر کے آنسو نہیں بہا رہے. اچھا، ہمارا یاد کرنا کیا ہوتا ہے کسی کے مرنے کے بعد کسی کو؟ کہ ہم صرف روتے ہیں اس کی یاد میں، یہ صرف دکھی ہوتے ہیں، یہ صرف غمگین ہوتے ہیں اور بس وہ غم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں جس کی بنا پر ہم بیکار ہو جاتے ہیں اور زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ہمارے دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک تو آپ غم منا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. اس کے بعد آپ کو کوشش کر کے اس سے باہر نکلنا چاہیے اور ایک دوسرے کو بھی بہت زیادہ اس کی یاد نہیں دلانی چاہیے. اسی لیے خواتین کو بہت زیادہ قبرستان جانے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں خواتین غم کا اثر زیادہ لیتی ہیں اور عرصہ دراز تک اس غم کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہیں، جس کی بنا پر ان کی صحت بھی گر جاتی ہے اور ان ذہنی اور جسمانی ہر کیفیت جو ہے یہ صلاحیت متاثر ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھی جاتی ہے، اس نے جانا ہی ہوتا ہے. اور وہ جیسے سورۃ المنافقون میں آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی شخص کو بھی مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. جو وقت آ گیا بس جانا ہے، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کوئی ینگ ہے، کوئی اولڈ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی کون ہے، نو، کوئی کسی کا اکلوتا بیٹا ہے، نو، اللہ کا فیصلہ ہے. اس میں بھی اللہ ہی جانتے کیا کیا حکمت ہے. سورۃ الکہف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو مار دیا تھا تو کہا کہ یہ بڑا ہو کے بڑا تنگ کرتا اپنے ماں باپ کو، اس میں یہ حکمت تھی. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کس انسان کو کتنا جینا چاہیے. تو ہماری بھی زندگی کا ایک دن مقرر ہے اور اس میں پھر آگے نہیں وہ بڑھنا، ابھی وقت ہے جو کرنا ہے کر لیں. بہرحال اب یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے یا کوئی غم پیش آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اس کی اچھی باتوں کو تو یاد رکھتے لیکن اس کے ساتھ غم منانے کا کوئی رواج نہیں تھا. یاد رکھیے، غم سیلیبریٹ کرنے کا کوئی رواج نہیں ملتا ہمیں سنت اور تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے صحابہ فوت ہوئے، آپ غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، آپ مسجد میں جا کر غمزدہ ہو کر بھی بیٹھے، لیکن اس کے بعد وہ کیفیت گئی اور اس کو دوبارہ تازہ نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ سے آپ کو کتنی محبت ہے لیکن آپ ان کو یاد کر کے کیا کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے اور ان کی سہیلیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے اچھے فضائل اور ان کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ مجھ پر کیسے ایمان لائیں اور کس طرح انہوں نے مجھ پہ مال خرچ کیا، اور ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کیونکہ مرنے والے کے بعد جب ہم اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ اس کی حسنات میں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بجائے اس کے کہ ایسی باتیں یاد کر کر کے اچھا وہ ایسا تھا اور پھر روئے انسان اور ایسا تھا اور پھر روئے، اس سے میت کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال کا نام عام الحزن نہیں رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، بلکہ 6 مہینے کے کم عرصے میں جہاں 150 صحابہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے شدت حزن کی وجہ سے کوئی ایسا نام نہیں رکھا جو غم پر دلالت کرتا ہو، بلکہ غم سے تو پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یعنی جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان میں سے ٹاپ پر اس کو رکھا. تو یعنی ہم جو ہوتا ہے وہ ایک انگزائٹی کی قسم ہوتی ہے، اور پھر حزن، سیڈنس اور گریف، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ صفات اور کچھ واقعات. اب ہم حدیث نمبر 162. امام بخاری کہتے ہیں حدثني محمد اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني صدقة اخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال خیر نسائها مریم وخیر نسائها خدیجۃ. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد یعنی محمد بن سلام بن الفرج السلمی نے روایت کیا. یہ آزاد کردہ غلام تھے، امام بخاری کے ابتدائی استادوں میں سے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبدہ نے، اور انہوں نے ہشام بن عروہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے. اور عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو، یہ بھتیجے ہیں حضرت علی کے، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے. قال سمعت علیا، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرماتے تھے، ہا کا مطلب تحویل، ایک اور سند. امام بخاری کہتے ہیں حدثنی صدقہ، مجھ سے صدقہ نے بیان کیا، اخبرنا عبدہ، اور پھر آگے سند وہی ہے. عن ہشام عن ابیہ قال سمعت عبداللہ بن جعفر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان دو سندوں سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال خیر نسائها، ان کی بہترین عورت، ہاں ان کی کون، یعنی بنی اسرائیل کی یا اپنے دور کی کون ہے، حضرت مریم ہے. وخیر نسائها خدیجۃ، اور ان کی بہترین عورت یعنی اس امت کی بہترین عورت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا. تو وہ اپنے دور کی بہترین خواتین میں سے ہیں اور یہ اپنے دور کی بہترین خواتین میں سے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم افضل تھی، بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ. تو اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے دور کی بہترین خواتین تھیں. اور حضرت مریم کی جو خوبیاں ہیں وہ تو قرآن مجید میں آپ نے سورۃ آل عمران میں خاص طور پر پڑھی، اور اس کے علاوہ بھی سورۃ التحریم کے آخر میں آتا ہے کہ صدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. ان کی خاص خصوصیات یاد رکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعریف کر دیں، کسی کو بہترین بتا دیں، تو پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ان کی خوبیوں کو تلاش کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارا بھی کوئی مقام ہو. ہمیں اس بات کا تو بہت شوق اور حسرت اور خواہش اور توجہ رہتی ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، دنیا میں ہمیں کوئی شہرت مل جائے، کوئی نیم اور فیم مل جائے، یا ہم لوگوں کی نگاہوں میں کچھ بن جائے. اور بہت پیپل کانشیس رہتے ہیں، اسی لیے اپنے ڈریس لوگوں کی مرضی اور پسند کے مطابق پہنتے ہیں. ہماری گفتگو، اٹھنا بیٹھنا بس لوگوں کے گرد گھومتا ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں. اسی وجہ سے پھر ہمارے کاموں میں ریاکاری آنے لگتی. یاد رکھیے کہ ریاکاری کا محرک کیا ہے، دکھاوے کا اصل محرک کیا ہے. کیوں دکھاوا کرنا چاہتے ہیں؟ دوسروں کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، دوسروں سے تعریف وصول کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے سامنے ایکسیپٹیبل ہونا چاہتے ہیں. جبکہ ہماری غرض اور مقصد کسی بھی نیک کام کا، اچھے کام کا یہ نہیں ہونا چاہیے. سب لوگوں سے زیادہ حقدار ہے ہمارا رب، جس نے ہمیں سب کچھ دیا کہ ہم اس کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس کو خوش کر دیں. اور جتنی جتنی یہ کیفیت بڑھتی جائے گی، یہ فکر اور یہ سوچ بڑھتی جائے گی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، جتنا زیادہ یہ ہم و غم لگتا جائے گا اتنا ہی اخلاص بڑھے گا، ریاکاری کم ہو جائے گی، دکھاوے کو شوق ہی نہیں رہے گا، دکھاوے سے دلچسپی نہیں رہے گی پھر. کیونکہ ہر موقع پر آپ کیا کہیں گے، میرا رب ہے نا دیکھنے والا. جو ہی لوگوں کا خیال آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ فوراً کیا سوچیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہے نا دیکھنے والا. کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کسی کو پتہ نہیں پسند آیا کہ نہیں آیا، نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. آپ اکیلے بھی کھڑے ہو کے کام کر رہے ہوں گے نا اپنے کچن میں اور اپنے ڈش کو سجا رہے ہوں گے، تو صرف اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں تو خوش ہو جائیں، یہ ہو کہ میرا رب چاہتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ رکھا ہے. ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، چاہے ہم بالکل تنہا ہوں، اکیلے ہوں. پھر نماز بھی بہت اچھی ہوگی، پھر دوسرے کے لیے دعا بھی بڑی اچھی طرح کریں گے، کیونکہ ہم رب کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کو تو بتانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا. اب جب ہمارا معاملہ رب کے ساتھ صحیح ہو جائے گا تو رب لوگوں کے دلوں میں خود بخود ہماری قدر ڈال دے گا. اور جب تک ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، لوگ آگے بھاگتے رہیں گے.
اور انسان ٹوٹتا ہی رہے گا تو فائدہ کچھ بھی نہیں. آپ اپنے ہر نیک عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور اس کا اجر اور اس کی جزا اپنے رب سے چاہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے خیر ہی خیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہتے ہیں نا کہ جس نے نیک عمل کیا ہم اس کو دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے. اور اچھی زندگی کی سب سے بڑی اچھائی کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایسی خوشی اور ایسا سکون اور ایسا اطمینان ہوتا ہے کہ دن کی راتیں بھی اس کی سکون سے گزرتی ہیں. تو یہ انعام کیا کم ہے؟ جو رب کو راضی کر دے کیا رب اسے راضی نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اور اگر آپ انسانوں کے ساتھ بھلا کریں، ان کا دل خوش کریں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو دعا دے رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ یہ سامنے والا مجھ سے خوش ہو، اس وقت بھی ہو میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. تب آپ دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ کیا اپنے رب کے لیے کیا، اور رب نے اپنے رسول کو بتا دیا کہ وہ دنیا کی بہترین عورت ہے. اور اس لحاظ سے تو ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائی تھی. فالسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکی کے کام میں آگے بڑھ جانا کہ میں اس کو کر لوں، نیکیوں کی تلاش میں رہنا. تو ان خواتین کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اپنانے کے لیے دوڑ لگائیں کہ ہمارے اندر بھی وہ کردار پیدا ہو. اگلی حدیث حدثنا سعید بن عفیر حدثنا اللیث قال كتب الی ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجة هلكت قبل ان يتزوجني لما كنت اسمعه يذكرها وامره الله ان يبشرها ببيت من قصب وان كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. حدثنا سعید بن عفیر، ہم سے سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی، اور یہ اصل میں عفیر سعید کے دادا کا نام ہے. ان کا اصل نام ہے سعید ابن کثیر ابن عفیر ابن مسلم بن یزید المصری، یہ ایجپشن تھے، امام بخاری کے استاد. حدثنا اللیث، وہ کہتے ہیں ہم سے لیث نے حدیث بیان کی. قال كتب الی ہشام، یہ کہتے ہیں کہ میری طرف ہشام نے لکھ کر بھیجا، یہ حدیث لکھ کر روایت ہوئی ہے. عن ابیہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے. عن عائشہ، اور ان کے والد عروہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہا. قالت، کہتی ہیں ما غیرت، نہیں میں نے غیرت کھائی، علی امرأۃ، کسی عورت پر، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ کی وجہ سے میں نے کسی اور عورت پر غیرت نہیں کھائی، اس پر رشک نہیں کیا. ما غیرت علی خدیجہ، جتنا میں نے رشک کیا خدیجہ پر. ہلکت قبل ان یتزوجنی، وہ فوت ہو گئی تھی اس سے پہلے ہی کہ آپ مجھ سے نکاح کرتے، شادی کرتے. لما کنت، وجہ کیا تھی، اس وجہ سے، ما کنت اسمعہ، جو میں آپ کو سنتی رہتی تھی، یذکرھا، کہ آپ ان کا بہت ذکر کرتے ہیں. وامرہ اللہ، اور اللہ نے آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، ان یبشرھا ببیت، کہ آپ کو بشارت دیں، خوشخبری دیں. کس کو؟ خدیجہ کو. ببیت، ایسے گھر کی، من قصب، جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے، یعنی ایک موتی کے اندر پورا گھر کارڈ ہوگا. وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، اور بے شک آپ، ان کے بعد جب لا آتا ہے تو بے شک کمانا ہوتا ہے ان کا. وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، اور بے شک آپ بکری ذبح کرتے. فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا، تو آپ کی سہیلیوں میں، خلائل، خلیل اردو میں آتا ہے نا، خلیل دوست کے لیے آتا ہے، تو یہ جمع خلیلہ کی، خلائل، آپ کی دوستوں کی طرف ہدیہ بھیجتی. منہا، اس بکری میں سے، کتنا ہدیہ؟ ما یسعہن، جو ان کو کافی ہو جاتا، یعنی بہت ٹھیک ٹھاک بھیجتے کہ جو ان کے لیے پورا ہو جاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ گوشت جب جیسے قربانی کے موقع پر بھی جب کٹتا ہے تو عموماً بہت سارے لینے والے ہوتے ہیں، تو آپ ایک ایک، دو دو، تین تین، تھوڑا 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 تقسیم کرتے ہیں. لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بڑا حصہ تو سہیلیوں کو چلا جاتا تھا. ما یسعہن، سبحان اللہ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ بھی کتنا سچ بولنے والی ہے نا. اگر ان کے دل میں کچھ تھا تو انہوں نے اس کو بھی نہیں چھپایا اور سب کے سامنے بتایا کہ میرے دل میں یہ جذبات تھے.
اور یہ اس رشتے میں ہونا لازم ہے، اس پر پکڑ نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ قدرتی طور پر یہ سوکن کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس میں انسان اس طرح کے جذبات سے خلاصی پا ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہ حضرت خدیجہ تھیں جن سے سبھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی ان کی قدر کرتی ہوں گی، لیکن اس رشتے میں آ کے وہ ایک دل کے اندر جو کیفیت تھی اس کو انہوں نے بیان کیا اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ وجہ کیا تھی. لما کنت اسمعہ یذکرھا، کیونکہ میں آپ کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، بہت ذکر کیا کرتے تو ان کو بہت یاد کرتے. اب ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی. انسان ایک عزیز کا ذکر کس سے کرتا ہے؟ دوسرے عزیز سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ کی بھی شادی ہو چکی ہے، آپ کے اور کوئی بچے نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، اور مدینہ میں ٹھیک ہے انصار ہیں، سب ہیں، لیکن ایک ہوتا نا کہ ایک گھریلو تعلق یا ایک قریبی تعلق، تو وہ زیادہ حضرت عائشہ سے ہی ہے. تو حضرت عائشہ کے سامنے وہ حضرت خدیجہ کا ذکر بار بار آ جاتا، تو اس پر پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ ان کو چاہتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی بتاتی ہیں کہ ان کی خوبی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، امرہ اللہ ان یبشرھا، کہ آپ خوشخبری دیں خدیجہ کو، ببیت من قصب، موتی کے گھر کی. اس کی وضاحت مزید آگے کی حدیث میں آئے گی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے کہ خوشخبری زیورات کی بھی ہو سکتی تھی، باغات کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن موتی کے گھر کی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے سپورٹ دی تھی، ایک طرح سے پناہ دی تھی. جب آپ غار سے آئے تھے گھبرائے ہوئے تو انہوں نے ان کو سکون بخشا تھا. تو ان کی جس طرح کی قربانیاں تھیں اسی طرح کی ان کو جزا دی گئی.